کہ آج کے پروگرام میں ہم 14واں پارہ کے اہم مضامین اور خلاصہ بیان کریں گے۔ 14واں پارہ میں کل رکوع 22 ہیں اور 225 آیات ہیں۔ اس پارے کا آغاز ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین سے ہوتا ہے اور سورت کا آغاز، سورۃ الحجر کا آغاز الف لام میم تلک آیات الکتاب و قرآن مبین سے، گویا سورۃ الحجر کی ایک آیت 13ویں پارہ میں ہے۔ تو اس آیت میں رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی جو وحی ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور یہ قرآن مبین ہے۔ گویا وحی خدا کا نام اس صورت میں بیان کیا گیا اور وہ فرمایا گیا قرآن مبین۔ سورۃ الحجر اور 14واں پارہ کا آغاز قریب ایک آیت کے فرق سے ہوتا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں رب العالمین نے قرآن کی حفاظت پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور اس رکوع میں یعنی 14واں پارہ کے پہلے رکوع میں رب العالمین نے بہت سی باتوں کو بیان کیا، ان میں سے کہ جو اہل قریہ بستی والے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ مجرم ہیں، اور اب رب اپنی پہلے سے جاری سنت کے مطابق ان کو تنبیہ کرتا ہے، اور اگر اس تنبیہ سے نہ سمجھ سکیں تو پھر انہیں بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ان مضامین کے درمیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اس لیے رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے سپرد رکھی ہے کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا، میں اس کا نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ پھر دوسرے رکوع میں رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے آسمان میں بروج بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ بروج سے یعنی مظاہر فطرت پر گفتگو کی ہے، زمین پر گفتگو کی، زمین کے استحکام پر گفتگو کی، پھر زمین سے زراعت کی حوالے سے گفتگو کی، پھر فرمایا ہم نے زمین کو تمہارے لیے معیشت کا ذریعہ بنا دیا، پھر ہم اس زمین پر پانی اتارتے ہیں اور وہ پانی جو ہے وہ تمہارے پینے کے کام بھی آتا ہے، زراعت کے کام بھی آتا ہے۔ جس طرح ہم پانی سے مری ہوئی زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم جب جسے چاہیں زندہ کر دیں۔ اس سے اگلے رکوع میں یعنی دوسرے رکوع میں رب العالمین نے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ دہرایا ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں پہلے بھی گزشتہ پاروں میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہو چکا ہے، مگر اس رکوع میں جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق، ملائکہ کا سجدہ اور ابلیس کا انکار، اس کے حوالے سے جو اہم بات بیان کی ہے وہ یہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ ہم نے انسان کو جب تخلیق کیا، پھر اسے سنوارا، اسے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونک دی، تو اس کے بعد پھر ملائکہ نے سجدہ کیا۔ گویا اس پارہ میں 14ویں پارہ میں اور اس رکوع میں یعنی دوسرے رکوع میں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے تخلیق انسان کے حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا ہے۔ گویا انسان کو صرف مٹی کا پتلا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انسان کو اللہ کی روح کا امین جاننا چاہیے۔ اور شیطان نے جو انکار کیا تھا نا، اس کا ذکر بھی قرآن نے اس بارے میں کیا کہ اس نے کیوں انکار کیا تھا۔ اس نے کہا قال الم اقل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں یہ مٹی سے پیدا ہونے والا جو بشر ہے اس کو سجدہ کروں۔ گویا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے جسم کو دیکھ کر انکار کر دیا تھا سجدے سے، اس نے یہ نہ دیکھا کہ رب العالمین نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔
یہ صرف مٹی کا پتلا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے روح کا امین اور حامل بھی ہے۔ گویا یہ اس پارہ میں رب العالمین نے اس بات کی بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت کی کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک مٹی کے پتلا ہے اور دوسرا اس مٹی کے پتلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ گویا انسان کو اپنے آپ کو صرف اس حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں ایک مٹی سے بنا ہوا ایک جسم ہوں، بلکہ اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اور یہ بھی سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر اللہ کی روح بھی ہے، میں نے اب اس جسم کو بھی زندہ رکھنا ہے اور اس روح کو بھی توانا کرنا ہے۔ جسم زندہ رہے گا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے اور روح توانا ہوگی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے۔ جسم توانا ہوگا کھانے پینے اور سونے سے اور روح توانا ہوگی اللہ کے ذکر و فکر سے۔ کوئی ایک انسان وہ انسان کامل وہی انسان ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ روح کو توانا کرنے کی فکر میں بھی رہے۔ ناظرین کرام، اس سے اگلے رکوع میں رب العالمین نے جو فرمایا وہ پڑھ کر سن کر انسان کو ایک بڑی امید اللہ کی رحمت سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ گویا انسان جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، رب العالمین اس خوف کو دور کرنے کے بعد اس بندے کو اپنی رحمت اور مغفرت کی امید دلا کر اسے گناہوں سے توبہ کرنے کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس صورت میں رب العالمین نے پھر ذکر فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کہ انہیں ایک عادت بد تھی اور اس عادت بد کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر جتن کیا کرتے تھے، تو رب العالمین نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں کو انسان بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ قوم ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان تھے کہ اب میں کس طرح اپنے مہمانوں کی حفاظت کروں، اور وہ جو آپ کی قوم کے جو افراد تھے وہ آپ کے گھر کے اندر پھلانگ کے جب داخل ہوئے تو آپ بہت پریشان ہو گئے، اور اس پریشانی کے عالم میں جب فرشتوں نے آپ کو دیکھا تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہماری فکر نہ کرو، تم اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ صبح انہیں ہم نے عذاب کرنا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد رب العالمین نے سورۃ الحجر کے آخری رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے پیارے جو ہم نے تجھے بتایا ہے اب کھول کر اسے بیان کرو اور مشرکین سے اعراض کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق کھول کر وضاحت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں کو سنانا شروع کیا تو اسی حساب سے